بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، جب وہ آپ کی عزت نہ کریں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، تو بجائے غصہ ہونے کے آپ کو یہ 6 کام ضرور کرنے پڑیں گے۔ یہ 6 کڑوے گھونٹ آپ کو ضرور پینے پڑیں گے۔ پھر اب دیکھیے گا کہ وہی بچے کیسے آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کی یہ 6 پوائنٹس بہت اہم ہیں، آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ اس ویڈیو کے نمبر 4 اور نمبر 5 دونوں بہت اہم ہیں۔ والدین ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کریں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو پیار سے سمجھایا ہو، مگر اس نے بات ماننے کی بجائے بدتمیزی کر دی ہو؟ اور کبھی اس کے لہجے نے آپ کے دل کو زخمی کیا ہو؟ وہ جملے اور وہ انداز اور وہ رویہ اور وہ لاپرواہی جو صرف کانوں تک نہیں رہتی بلکہ دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر والدین کی طرف سے ایک فطری سا رد عمل سامنے آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اب کا غصہ، کیونکہ آخر اب اس بچے کے ماں باپ ہیں، اپنے قربانیاں دی ہوتی ہیں اور راتیں جاگ کر گزاری ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر دن رات کام کیا ہے، تو عزت کی توقع تو بنتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، کیا واقعی غصہ مسئلے حل کرتا ہے، یا ہر بار غصہ صرف فاصلے ہی بڑھاتا ہے؟ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر سختی کرنا اور انہیں ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، پیٹنا اور انہیں بار بار یہ یاد دلانا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ایسا کرنا شاید بچوں کو سیدھا کر دے گا اور بچے ہماری عزت کرنے لگیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، بچے ہمارے سخت رویے اور ڈانٹنے سے وقتی طور پر تو خاموش ہو جاتے ہیں، مگر دل سے احترام غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر والدین تو ٹوٹ جاتے ہیں یا خود کو بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کچھ والدین دل ہی دل میں کوڑتے رہتے ہیں، کچھ چیخنے لگتے ہیں اور کچھ خاموشی سے سب کچھ سہنے لگتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی واحد راستہ ہے؟ کیا واقعی عزت مانگ کر اور جتا کر اور غصے سے لی جا سکتی ہے؟ ہم سب والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ صرف فرمانبردار ہوں بلکہ ہماری بات بھی مانیں اور دل سے ہماری عزت بھی کریں۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں خود کو بدلنا پڑتا ہے، اپنی کچھ عادتوں پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے اور چند کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں۔ مگر جو والدین یہ سب کر لیتے ہیں ان کے رشتے ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں، کیونکہ والدین صبر کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 1، جب بچے آپ سے بدتمیزی کریں اور آپ کی بات کاٹ دیں، آپ کے لہجے کو اہمیت نہ دیں، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو، تو ایسی صورتی حال میں والدین اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ ہر فیصلہ اور ہر بات اور ہر رویہ بچوں کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے لگتے ہیں، تو انجانے میں وہ ایک خطرناک پیغام بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیغام زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بتایا جاتا ہے کہ میری قدر تمہاری منظوری سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے زیادہ تر والدین پہچان ہی نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نرمی اور قربانی اور ہر وقت دستیاب رہنا محبت کی علامت ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بچے اسے محبت نہیں بلکہ کمزوری سمجھنے لگتے ہیں اور اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ ہر حال میں بچوں کو فوراً ہاں کہہ دیتے ہیں اور اپنی رائے دبا لیتے ہیں، ان کی ہر خواہش کو فوراً پوری کرتے ہیں، اپنے وقت اور عزت اور سکون کو قربان کر دیتے ہیں، تو بچے لاشعوری طور پر یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اس رشتے میں طاقت کہاں ہے۔ یہاں والدین کو ایک سخت حقیقت ماننی پڑتی ہے کہ عزت مانگنے اور خوش کرنے سے نہیں ملتی، عزت اس شخص کو ملتی ہے جو خود کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جب آپ بچوں کی منظوری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں تو ابتدا میں یہ مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، دل میں خوف آتا ہے کہ کہیں ہمارا تعلق بچوں سے خراب ہی نہ ہو جائے، کہیں بچے ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں والدین کو خودداری کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کی عزت آپ کے کردار اور آپ کے اصول اور آپ کے وقار سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ بچوں کی وقتی پسند اور ناپسند سے۔ بچے یہ سب لفظوں سے نہیں، احساس سے سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو انہیں خوش کرنے کی جلدی نہیں ہے، اب آپ کی زندگی صرف انہی کے گرد نہیں گھومتی۔
اب آپ کے فیصلے مضبوط ہیں تو یہی تبدیلی بچوں کے دل میں ایک نیا احساس جگاتی ہے، یعنی احترام کا احساس۔ یہ سچ ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں، یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جس میں والدین کو اپنی عادتیں، اپنے خوف اور اپنے جذباتی کمزوری کو نگلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں، آپ کی موجودگی کو سنجیدگی سے لیں اور دل سے آپ کی عزت کریں، تو سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ بچوں کی منظوری کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، کیونکہ جس دن اپنے خود کو قیمتی سمجھنا شروع کر دیا، اسی دن سے بچے بھی آپ کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 2، جب آپ کے چھوٹے بچے اور بڑے بچے آپ کے ساتھ بہت ضد کرتے ہیں، آپ سے بات منواتے ہیں اور آپ کی عزت ہی نہیں کرتے، آپ کے سامنے بہت زبان چلاتے ہیں، تو آپ کا فوراً رد عمل بچوں پر غصہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری رد عمل ہوتا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر والدین وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جو بچوں سے احترام کو بہت دور لے جاتی ہے۔ آپ کا بچوں پر چیخنا، چلانا اور بحث کرنا، چیزیں اٹھا کر پھینکنا، انہیں مارنا اور انہیں بار بار صفائیاں دینا اور ماضی کی قربانیاں بچوں کو گنوانا آپ کو وقتی طور پر تو سکون دیتا ہے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ سب کچھ کرنا بچے کے دل میں آپ کی عزت پیدا نہیں کرتا، بلکہ الٹا آپ کا اور بچے کا تعلق ایک بوجھ بن جاتا ہے، ایک طاقت کی جنگ بن جاتا ہے جس میں کوئی بھی حقیقی فاتح نہیں ہوتا۔ بحث اور غصہ دراصل بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ جذبات پر قابو رکھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آواز بلند ہو تو بات منوائی جا سکتی ہے، والدین چاہے جتنا مرضی درست کیوں نہ ہو۔ جب وہ خود کو بچوں کے برابر لا کر ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو وہ اپنا وہ مقام کھو دیتے ہیں جو فطری طور پر احترام کا سبب بنتا ہے۔ یہی وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے پینا والدین کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، یعنی اپنا غصہ قابو میں رکھنا اور خاموش رہنا جب دل چیخنے کو چاہ رہا ہو، اور آپ صبر کریں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ مضبوط کنٹرول ہے۔ اس کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، اپنے الفاظ تول کر بولتے ہیں اور جذبات کی بجائے شعور سے رد عمل دیتے ہیں، سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ جب بچہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، تلخ لہجے میں آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ پرسکون لہجے میں اس سے بات کرتے ہیں، تو بچے کو ایک لمحے کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ جذبات میں نہیں ہیں بلکہ خود پر قابو رکھنا جانتے ہیں، اور آپ کا یہی کنٹرول عزت کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، والدین کو اپنے اندر کی بے بسی، غصے اور تکلیف کو دبانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے خاموشی ہماری کمزوری ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خاموش وقار طاقت کی سب سے مضبوط شکل ہے۔ جب بچے اپنے گھر میں والدین کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چیخے بغیر بھی اپنی بات کہہ دیتے ہیں، بحث کیے بغیر بھی اپنی حد قائم رکھتے ہیں، تو ان کے رویے میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں، آپ کے فیصلوں کے جواب میں غصہ نہیں دکھائیں، تو آپ کو خود وہ انسان بننا ہوگا جیسا رویہ آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، اور عزت ہمیشہ عملی مثال سے پیدا ہوتی ہے، دلیلوں سے نہیں۔ نمبر 3، والدین اور بچوں کے رشتے میں سب سے نازک مگر سب سے کم سمجھی جانے والی چیز ہے جذباتی انحصار۔ اکثر والدین انجانے میں اپنی خوشی اور اپنی تنہائی اور اپنا علاج، حتیٰ کہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بچوں کو ہی بنا لیتے ہیں، یعنی وہ قدم قدم پر اپنے بچوں کے اوپر ہی جذباتی طور پر منحصر ہوتے ہیں۔ کئی والدین مالی طور پر تو کئی والدین جذباتی طور پر بھی بہت زیادہ منحصر ہوتے ہیں۔ مالی طور پر اور جذباتی طور پر بچوں پر مکمل انحصار کرنا بہت غلط ہے۔ زیادہ تر والدین ہمارے معاشرے میں جذباتی طور پر اپنے بچوں پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہر فون کال اور ہر توجہ اور ہر ملاقات سے اپنی قدر ناپنے لگتے ہیں۔ جب بچے قریب ہوں تو دل مطمئن، اور جب بچے مصروف ہوں اور کام کاج کر رہے ہوں تو دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ خاموش بوجھ ہے جو والدین بچوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، اور بچے اس بوجھ کو فوراً محسوس کرتے ہیں۔ جب والدین جذباتی طور پر بچوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو بچے محبت کے بجائے دباؤ محسوس کرنے لگتے ہیں۔
بچوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ وقت نہیں دیں گے تو والدین ٹوٹ جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے، اور اگر بچے خود اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریں گے تو والدین تنہا رہ جائیں گے۔ یہ احساس عزت پیدا نہیں کرتا بلکہ الجھن اور بیزاری اور کبھی کبھار سختی کو جنم دیتا ہے۔ بچے لاشعوری طور پر ایسے والدین سے فاصلے پر رہنے لگتے ہیں جو اپنی خوشی کے لیے ان پر منحصر ہوں اور قدم قدم پر ان پر انحصار کرتے ہوں، کیونکہ وہ اس ظالم داری کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں پر والدین کو کڑوا گھونٹ ضرور پینا پڑے گا۔ یاد رکھیں، بچے ہماری زندگی کا مرکز ضرور ہوتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا واحد سہارا نہیں ہوتے۔ جذباتی خود کفالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت ختم کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی، سکون اور وقار کا دار و مدار صرف بچوں پر نہ رکھا جائے، صرف ان کے کندھوں پر ہی رکھ کر بندوق نہ چلائی جائے۔ جب والدین اپنے جذبات کو خود سنبھالنا سیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے جو لفظوں کے بغیر محسوس کی جاتی ہے۔ جذباتی طور پر خود مختار والدین بچوں سے مانگتے نہیں بلکہ دیتے ہیں، توجہ کی بھیک نہیں مانگتے بلکہ موجودگی کی قدر سکھاتے ہیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اپنی زندگی میں مطمئن ہیں، اپنے احساسات کے خود ذمہ دار ہیں اور ہر وقت ان سے توجہ نہیں چاہتے، تو ان کے دل میں ایک نیا احترام جنم لیتا ہے۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص کمزور نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں، کیونکہ والدین کے لیے سب سے مشکل کام اپنی تنہائی اور اپنے خوف اور اپنی کمی کو خود سنبھالنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ آپ کی خوشی کی ذمہ داری بچوں پر نہیں ہونی چاہیے، آپ پر ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ خود جذباتی طور پر مضبوط ہوں گے تو بچے خود بخود آپ کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 4، بہت سارے والدین اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی ہر بات پر خاموش رہنا اور ان کی ہر بات کو نظر انداز کر دینا صبر اور برداشت کی علامت ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ٹکراؤ سے بچا جائے تو بچے اور ماں باپ کا رشتہ مضبوط رہے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب والدین بار بار بے ادبی اور سخت لہجے اور نظر انداز کیے جانے کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو بچے آہستہ آہستہ یہی سیکھتے ہیں کہ یہ رویہ والدین کے لیے قابل قبول ہے۔ جو چیز روکی نہ جائے وہی معمول بن جاتی ہے، اور یہی معمول بعد میں احترام کو ختم کر دیتا ہے۔ واضح حدود مقرر کرنا والدین کے لیے ایک کڑوا گھونٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں اچھے بنے رہنے کی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے۔ اس میں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں اور ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھنے لگ جائیں اور ہمارے درمیان فاصلے بڑھ نہ جائیں۔ لیکن حدود کا مقصد رشتہ توڑنا نہیں بلکہ رشتے کو عزت کے ساتھ قائم رکھنا ہوتا ہے۔ جب والدین بچوں پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ انہیں کون سا لہجہ اور کون سا رویہ اور کون سی بات قابل قبول نہیں، تو وہ بچوں کو ایک اہم سبق سکھاتے ہیں، وہ یہ کہ ہر رشتہ اصولوں کے ساتھ چلتا ہے۔ حدود کا مطلب چیخنا اور دھمکانا اور سزا دینا نہیں۔ جب آپ کے بچے بار بار آپ کی توہین کرتے ہیں اور آپ اس پر ہمیشہ خاموش رہتے ہیں تو آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جذبات اور آپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نمبر 5، بہت سارے والدین اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ بچوں کو دیں گے اتنا ہی بچوں سے ان کو عزت اور محبت ملے گی۔ والدین اپنا وقت، پیسہ اور سہولتیں اور جذباتی سپورٹ حتیٰ کہ اپنی ذات تک بچوں پر قربان کر دیتے ہیں، چاہے بچوں کی طرف سے شکریہ آئے یا نہ آئے۔ ابتدا میں یہ سب قربانی محسوس ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہی مسلسل دینا ایک خطرناک عادت میں بدل جاتا ہے۔ بچے اسے والدین کی محبت نہیں سمجھتے بلکہ اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور جہاں ہر چیز حق بن جائے وہاں عزت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب والدین بغیر قدر کے بچوں کو دیتے ہی رہتے ہیں تو وہ انجانے میں انہیں ایک غلط سبق سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سہولت ہمیشہ دستیاب ہے، چاہے رویہ کیسا بھی ہو۔ بچے یہ نہیں سیکھتے کہ وقت اور محنت قیمتی چیزیں ہیں، بلکہ یہ سیکھتے ہیں کہ والدین خود کو نظر انداز کر کے بھی دیتے ہی رہیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں والدین کو ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے۔
یہ ماننا کہ ہر قربانی محبت نہیں ہوتی اور ہر مدد خیر خواہی نہیں کہلاتی۔ بچوں سے اپنی قدر کروائے بغیر انہیں کچھ دینا بند کرنے کا مطلب سخت دل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ شعور کا ہونا ہے۔ تو جب آپ کے بچے آپ سے بدتمیزی کریں، سخت اور تلخ لہجے میں آپ سے بات کریں، نظر انداز کریں اور آپ کو ناشکری دکھائیں، تو ان کی ضروریات پوری کرنا اور سہولتیں دینا کچھ وقت کے لیے بند کر دیں۔ اس طرح بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے رویے کا کوئی نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس انداز میں ذرا پیچھے ہٹتے ہیں تو بچے چونکتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹنا سزا نہیں بلکہ ایک خاموش سبق ہوتا ہے۔ بچے آہستہ آہستہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سہولت خود بخود نہیں ملتی بلکہ رویے سے جڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی قربانیوں کی قدر کریں، آپ کی عزت کریں، تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا کہ ہر وقت دستیاب رہنا محبت نہیں بلکہ کبھی کبھی خود کو پیچھے رکھنا ہی عزت کی بنیاد بنتا ہے۔ جب بچے سیکھتے ہیں کہ عزت کے بغیر سہولت نہیں ملتی تو وہ خود بخود اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے لگتے ہیں، اور یہی تبدیلی دیر پا احترام میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 6، اکثر والدین نیک نیتی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بچوں کے نام کر دیتے ہیں۔ ان کی دلچسپیاں اور دوستیاں حتیٰ کہ خوشی کے لمحے بھی بچوں کے مطابق چلنے لگتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طرز زندگی ایک خاموش پیغام دینے لگتا ہے کہ والدین کی اپنی کوئی دنیا نہیں رہی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عزت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اس شخصیت کی قدر کرتا ہے جس کی اپنی شناخت اور اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب والدین کی زندگی ہر وقت بچوں کے ہی ارد گرد گھومتی ہو تو بچے لاشعوری طور پر خود کو مرکز سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں رہتا کہ والدین بھی ایک مکمل انسان ہیں جن کے اپنے کچھ خواب اور شوق اور خواہشات ہیں۔ ایسے میں والدین کی بات نصیحت لگنے لگتی ہے، ان کی موجودگی معمول بن جاتی ہے اور رشتہ ایک طرفہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے پینا والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ قربانی عزت نہیں بڑھاتی بلکہ بعض اوقات عزت کم کر دیتی ہے۔ اپنی الگ بامقصد زندگی بنانے کا مطلب بچوں سے دوری اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ جب والدین اپنے مشاغل بناتے ہیں، ٹی وی اور موبائل میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرتے، اپنا کوئی کام کرتے رہتے ہیں، سماجی یا فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور کسی مقصد کے تحت جیتے ہیں، تو ان کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین مصروف ہیں اور مطمئن ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور خود میں مکمل ہیں، تو یہ تبدیلی بچوں کے رویے میں بھی تبدیلی لاتی ہے۔ جب والدین ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے، ہر وقت فارغ نہیں ہوتے، تو ان کی موجودگی قیمتی بن جاتی ہے۔ پھر بچے اپنے والدین کو صرف ایک مطالبہ کرنے والے یا نصیحت کرنے والے کے طور پر نہیں لیتے بلکہ ایک مضبوط اور زندہ دل اور باوقار شخصیت کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں، اور یہی نقطہ ایک نہ ختم ہونے والے احترام کو جنم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی کا محور صرف بچوں کو ہی نہ سمجھیں، صرف بچوں کے گرد ہی اپنی زندگی نہ گما، بلکہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھیں، کیونکہ جب آپ خود ایک بامقصد متوازن اور مطمئن زندگی جینا شروع کرتے ہیں تو بچے خود بخود آپ کو عزت اور وقار اور احترام کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے، اور ہم سب پر فضل اور کرم عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔